بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں بری طرح ہانپ رہا تھا، جسم پسینے میں تار تھا اور ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھیں۔ اوشو خان سے مقابلے نے میرا جوڑ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک طویل مدت کے بعد میں ایسی شدید جسمانی مشقت سے گزرا تھا جس کی بنیاد زندگی اور موت کی کشمکش تھی۔ ابھی مجھے سنبھلنے اور آسان بحال کرنے کے لیے تھوڑی سی مہلت کی ضرورت تھی، لیکن لگتا یہی تھا کہ حالات مجھے یہ مہلت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مجھے ہرگز توقع نہیں تھی کہ ہوشو خان کشتی کسی مرحلے میں رسوں پر چڑھنے کی بھی کوشش کرے گا، اور یہ اندیشہ بھی مجھے ہرگز نہیں تھا کہ میں اس بدبخت کو رسے سے اچھال کر پھینکوں گا تو وہ سر کے بل جا گرے گا اور گردن تڑوا بیٹھے گا۔ یہ سب کچھ قطعی اچانک اور نہایت غیر متوقع طور پر ہو گیا تھا۔ میں تو اگر اسے صرف شکست دینے میں ہی کامیاب ہو جاتا تو میرے لیے کافی تھا۔ میری طمانینت کے لیے یہی کافی ہوتا کہ میں نے دلبر خان اور اس کے حواریوں کی سازش کامیاب نہیں ہونے دی۔ ہوشو خان کو ہلاک کرنے کا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن ظاہر تھا اب صفائی پیش کرنے کا موقع نہیں تھا اور کسی کو میری صفائی کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ہوشو خان دلبر خان کا ایک قیمتی سرمایہ تھا، اسے مزید قیمتی بنانے کے لیے اس نے یہ سارا کھڑاک کیا تھا۔ وہ سرمایہ اس کے ہاتھ سے جاتا رہا تھا، میں اس کا ماتوب تو پہلے ہی تھا، اب بالکل ہی ناقابل معافی ہو گیا تھا۔ اس لیے اس نے سارا ڈرامہ بالائے طاق رکھ دیا تھا اور اتنے بہت لوگوں کی نظروں کے سامنے ہی میرا قصہ پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رنگ کے صرف ایک طرف سیڑھی تھی، لیکن اس سے بھی کسی نے اوپر آنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ رنگ کے چاروں طرف کچھ فاصلے پر ہی رک گئے تھے۔ وہ تعداد میں 10 تھے اور ان کی کلاشنکوفوں کا رخ میری طرف تھا۔ ان کے چہروں پر خونخواری تھی، لیکن وہ گویا کسی حکم کے انتظار میں تھے، ورنہ ان کی انگلیاں شاید ٹریگر دبانے کے لیے بے چین تھیں۔ میں نے چاروں طرف دیکھا مگر کوئی راہ فرار نظر نہ آئی۔ ہر طرف کوئی نہ کوئی کلاشنکوف بردار موجود تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سزائے موت کا وہ قیدی محسوس کیا جسے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کیا جا چکا تھا۔ دلبر خان کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، پھر شاید میری نظر ہی کچھ صحیح طور پر کام نہیں کر رہی تھی۔ سارا منظر ہی میری نظروں کے سامنے ہلکورے لے رہا تھا۔ میں مرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا، لیکن اسی لمحے میری آنکھوں نے عجیب نظارہ دیکھا۔ وہ ہجوم جو ملگجے اندھیرے میں مجھے صحیح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا، نہایت خاموشی سے روشنی میں آ گیا۔ روشنی صرف اگلی چند صفوں تک دائرے میں محدود تھی۔ ان صفوں میں بھی بیشتر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ رنگ کے گرد کلاشنکوف بردار ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی حیثیت اس چار دیواری کی سی تھی جس میں بڑے بڑے شگاف تھے، اور ہجوم اس وقت گویا بہتا ہوا پانی بن گیا تھا جو ان شگافوں کے درمیان سے لہروں کی سی صورت میں آگے آ گیا تھا۔ 50 آدمی یکدم ہی میری اور کلاشنکوف برداروں کے درمیان حائل ہو گئے تھے، اور لمحہ بے لمحہ ان میں اضافہ ہی ہو رہا تھا۔ کلاشنکوف برداروں نے ہجوم کے تیور دیکھے اور اپنے آپ کو رنگ سے دور ہوتے محسوس کیا تو بری طرح گڑبڑا گئے۔ انہوں نے چیخ چیخ کر لوگوں کو غالباً دھمکیاں اور احکامات دیے، لیکن کوئی ان کی بات نہیں سن رہا تھا۔ لوگوں کا ریلا عجیب سے انداز میں آگے جا رہا تھا اور انہیں تیزی سے پیچھے لے جا رہا تھا۔ ان کی چیخو پکار کے جواب میں ہجوم میں بھی چیخو پکار شروع ہو گئی تھی۔ بے پناہ شور شرابہ تھا، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس رات مجھے اپنی زندگی کا ایک انوکھا تجربہ ہوا جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ ہجوم کوئی بڑا تاریخی قسم کا ہجوم نہیں تھا، لیکن اس رات مجھے معلوم ہوا کہ ہجوم کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے۔ جب یہ طاقت متحرک ہوتی ہے، خوف کا خول اپنے اوپر سے اتار پھینکتی ہے تو ایک عجیب طوفان بلاخیز کی طرح بڑے بڑے تناور درختوں کو بھی اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہے۔ بڑے بڑے پہاڑوں کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، ان کا غیظ و غضب دھرا رہ جاتا ہے۔ میں نے اس ہجوم کو جب ایک خاموش سیلاب کی طرح رنگ کی طرف بڑھتے دیکھا تھا
تو میں خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اتنا خوفزدہ میں کلاشنکوف برداروں کو دیکھ کر نہیں ہوا تھا جتنا نہتے لوگوں کو اس سیل رواں دیکھ کر ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگ میری حمایت میں آگے آ رہے تھے۔ اس لحاظ سے بھی یہ ایک عجیب تجربہ تھا کہ میں تو کیٹی مراد کے لوگوں کے لیے بھی اجنبی تھا، جبکہ اس ہجوم میں تو اکثریت آس پاس کے علاقوں کی تھی جنہیں پہلی مرتبہ رنگ میں ہی دیکھا تھا۔ انہیں مجھ سے کیا ہمدردی محسوس ہوئی تھی جو وہ اپنے آقاؤں کے ٹولے سے تعلق رکھنے والوں ان سفاک اور بے حس لوگوں کے سامنے سیلاب کی طرح امڑ آئے تھے اور کلاشنکوفوں کو بھی خاطر میں نہیں لائے تھے۔ میرے لیے یہ سب کچھ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ مجھے بچانے کے لیے نہتے لوگوں کا سیلاب چند کلاشنکوف برداروں کو بہا لے جا رہا تھا۔ مجھے پہلی بار صحیح معنوں میں یقین آنے لگا کہ انسانی زندگی میں نہ جانے کب اور کہاں ایسے مواقع آئے ہوں گے جب ہجوم کے سیلاب نے تاریخ کا رخ بدل دیا ہوگا۔ کمزور نہتے اور کچلے ہوئے لوگ ایک ہجوم کی صورت میں، ایک سیلاب کی صورت میں ڈلتے ہوں گے تو کتنی بڑی طاقت بن جاتے ہوں گے۔ کلاشنکوف بردار اس ہجوم میں چھپ کر رہ گئے تھے۔ شور بدستور برپا تھا، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ایک عجیب افراتفری سی مچی ہوئی تھی، لوگ ایک دوسرے میں الجھ کر رہ گئے تھے۔ لیکن اس وقت مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، میں اس بھگدڑ سے کوئی فائدہ اٹھانے کے بجائے دم بخود سا کھڑا تھا۔ دفعتاً میں نے انسانوں کے اس سیلاب سے مومل کو نمودار ہوتے دیکھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر رنگ میں آ رہی تھی، وہ بری طرح ہانپ رہی تھی اور اس کے چہرے پر عجیب سی وحشت تھی۔ اس کھینچا تانی میں اسے رنگ تک آنے کے لیے نہ جانے کتنی زور آزمائی کرنا پڑی ہوگی۔ میدان میں اس وقت کہ کوئی لڑائی جھگڑا یا مار داڑ نہیں ہو رہی تھی، لیکن ایک ہنگامہ سا بہرحال برپا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ ہنگامہ شروع ہونے کے بعد وہاں مومل کے سوا کوئی لڑکی یا عورت باقی نہیں رہی تھی۔ تماشائیوں میں جتنی بھی عورتیں شامل تھیں، مجھے یقین تھا کہ اب تک وہ وہاں سے بھاگ چکی تھیں۔ میرا اندازہ تھا کہ یہ مظاہرے، یہ غریب لوگ دلبر خان اور اس کے آدمیوں کے غلاموں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے اور وہ ان پر بے دریغ گولی چلا دینے یا ان کے ساتھ کوئی بھی سلوک کرنے کے عادی تھے۔ لیکن عجیب بات تھی کہ یہ لوگ جب ایک سیلاب کی سی صورت میں امڑ کر آئے تھے تو کلاشنکوف برداروں میں سے کسی کی کلاشنکوف نہیں گرجی تھی، ایک بھی گولی نہیں چلی تھی، ورنہ لوگوں کا سیلاب جب آ کر ان کے راستے میں حائل ہونے لگا تھا تو میرا دل اسی تصور سے کانپ گیا تھا کہ اگر انہوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی تو کیا ہوگا۔ وہاں 10-12 کلاشنکوف بردار موجود تھے۔ اگر وہ بکھلا کر غیظ و غضب سے مغلوب ہو کر کچھ سوچے سمجھے بغیر یا پھر دلبر خان کے حکم کی تعمیل میں اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیتے تو میدان میں نہ جانے کتنی لاشیں بکھر جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بے قابو ہجوم کے سامنے کلاشنکوفیں خاموش ہی رہی تھیں۔ ایک دوسرے سے جو بھی کہا جا رہا تھا زبانی کلامی ہی کہا جا رہا تھا، گولی کی زبان میں بات نہیں کی گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ دلبر خان اور اس کے آدمیوں کا تکبر، دیوانگی یا طاقت کا زوم ابھی اس حد کو نہیں پہنچی تھی کہ وہ قتل عام ہی شروع کر دیتے۔ مومل میرے قریب نہیں آئی، کچھ دور ہی رک کر ایک ہاتھ سے رسا تھام کر ہانپتے ہوئے چیخ کر بولی، اب تم یہاں سے ہلو گے بھی یا بت کی طرح یہیں کھڑے رہو گے؟ میں نے گویا کسی اور ہی دنیا سے واپس آتے ہوئے ذرا چونک کر کہا، تو پھر کیا کروں؟ بھاگ جاؤ یہاں سے پاگل کہیں کے۔ وہ پھٹی سی آواز میں بولی، بھاگ جاؤں مگر کہاں؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ اپنا انداز مجھے خود بھی احمقانہ محسوس ہوا۔ اب یہ بھی میں ہی بتاؤں؟ اس نے زور سے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ کہیں بھی بھاگ جاؤ، خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ خدا نے تمہیں مہلت دی ہے، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے ہمدردی ڈالی ہے۔ انہوں نے دلبر خان کے آدمیوں کو روک لیا ہے، لیکن یہ مہلت تمہارے لیے زیادہ لمبی نہیں ہے۔ تمہاری جان خطرے میں ہے اور خطرے میں ہی رہے گی، فوراً بھاگ جاؤ۔ اسی حال میں نے اپنے سراپا پر نظر ڈالی۔ تیل، مٹی اور پسینے میں لتھڑا ہوا جسم، جس پر صرف ایک لنگوٹ اور اس کے اوپر موٹے سرخ کپڑے کی ایک نکر موجود تھی۔ پیروں میں کینوس کے جوتے تھے، اس کے سوا میرے بدن پر کچھ نہیں تھا۔ جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی، بلکہ جیب ہی نہیں تھی، پھوٹی کوڑی کہاں سے ہونی تھی؟
تمہارے کپڑے جہاں بھی ہیں وہاں سے لے سکتے ہو تو لے لو، ورنہ خدا کے لیے اسی طرح بھاگ جاؤ، تم اپنے حلیے کی نہیں جان کی فکر کرو۔ وہ ایک بار پھر تیزی سے بولتی چلی گئی۔ میرے ذہن میں وہی پرانا خیال ابھرا جس نے زندگی دی تھی، اسی نے اب تک بڑے بڑے خطرناک حالات میں بچایا تھا۔ اگر ابھی اسے میری زندگی منظور تھی تو وہ اب بھی بچا لے گا۔ گو کہ ذہن کے کسی گوشے میں دھندلا سا یہ خیال بھی موجود تھا کہ جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا، جدوجہد کرنا بھی میرا فرض تھا، اور اب تک میں جدوجہد کرتا ہی آیا تھا، اسی چکر میں یہاں تک آن پہنچا تھا۔ میں نے اس دھندلے سے خیال پر زیادہ توجہ نہیں دی، میری سمجھ میں واقعی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اسی الجھن نے میرے لہجے کو فیصلہ کن بنا دیا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اچانک اس نے اپنی ڈھیلی ڈالی قمیض کے نیچے ہاتھ ڈالا۔ دوسرے ہی لمحے اس کا ہاتھ باہر آیا تو میں نے دیکھا اس میں ایک لمبی سی چھری تھی۔ یہ وہی چھری معلوم ہوتی تھی جس سے اس کا باپ دینوں اپنے چھپر ریستوران پر گوشت کاٹتا تھا۔ گویا مومل بھی کسی انجانے خطرے سے نمٹنے کے لیے اپنی سی تیاری کر کے آئی تھی، چھری سے مسلح ہو کر آئی تھی، لیکن کسی خطرے سے نمٹنے کی بجائے اس نے چھری کی نوک اپنے پیٹ پر رکھ لی اور کچھ زیادہ ہی وحشت زدہ لہجے میں بولی، اگر تم فوراً یہاں سے نہ بھاگے تو میں یہ چھری اپنے پیٹ میں اتار دوں گی۔ مجھے دھچکا سا لگا، چھری اس کے پیٹ پر ٹکی ہوئی تھی لیکن اس کی نوک گویا میرے دل میں چبھ رہی تھی۔ چھری کے دستے پر اس کی گرفت اور اس کی آنکھوں کی وحشت بتا رہی تھی کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے اسے کر کے دکھانے میں ذرا بھی دریغ نہیں کرے گی۔ اس کی طرف جھپٹنا اور چھری اس سے چھیننے کی کوشش کرنا بھی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ دیوانے جذبوں کو سینے سے لگا کر جینے والی لڑکی تھی، اس سے کچھ بعید نہ تھا۔ لڑکیاں جن سے اچانک اور اندھا دھند عشق کرتی ہیں انہیں اپنے پاس روکنے کے لیے جان کی دھمکی دیتی ہیں، مگر وہ مجھے وہاں سے بھگانے کے لیے اپنی جان سے گزر جانے کو تیار تھی۔ لیکن یہ بھی محبت ہی کی ایک انتہا تھی، اسے میری زندگی عزیز تھی۔ مجھے کوئی گزند پہنچتے دیکھنے سے پہلے وہ خود مار جانے کو تیار تھی۔ ٹھیک ہے مومل، زندگی رہی تو شاید پھر کبھی ملاقات ہو، میں نے گھٹی گھٹی سی آواز میں کہا اور اس رسے کو پکڑ کر اچھلتے ہوئے رینگ سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ میرے کپڑے ڈریسنگ روم میں پڑے ہوئے تھے اور اس ڈریسنگ روم کی طرف جانے والے راستے پر ہجوم نہیں تھا۔ میں اس راستے پر دوڑتا چلا گیا اور سیدھا کھولی نما اس کمرے میں جا پہنچا جہاں میں نے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے کافی وقت گزارا تھا۔ بڑے کمرے میں بھی کوئی نہیں تھا۔ ہنگامہ اور شور شرابہ شروع ہونے پر شاید وہ سب لوگ وہیں جا پہنچے تھے، یا پھر چھوٹے ریسلرز اور باکسرز وغیرہ چونکہ اپنے مقابلوں سے فارغ ہو چکے تھے، اسی لیے وہ میرے اور ہوشو خان جیسے بڑے ریسلرز کا مقابلہ دیکھنے کے لیے تماشائیوں میں شامل ہو چکے تھے۔ چھوٹے کمرے میں صرف حاکم مالچیا موجود تھا۔ اس نے شاید مجھے دور سے ہی آتے دیکھ لیا تھا اور وہ میرے کپڑے اٹھائے کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں، آنکھیں پھٹی پھٹی سی نظر آ رہی تھیں۔ کپڑوں کا اس نے گولا سا بنایا ہوا تھا، وہ گویا جاگتی آنکھوں سے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا۔ منہ سے وہ ایک لفظ بھی نہ بولا، خاموشی سے اس نے کپڑوں کا گولا میری طرف بڑھا دیا۔ کپڑے پہننے کا وقت نہیں تھا، میں کپڑوں کا گولا اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر مڑنے ہی لگا تھا کہ اس نے چابیوں کا ایک گچھا بھی میری طرف بڑھا دیا اور گھٹی گھٹی سی آواز میں بولا، یہ دلبر خان کی جیپ کی چابیاں ہیں، اگر آپ کو چلانی آتی ہے تو لے جائیں۔ دلبر خان چابیاں یہاں بھول گیا ہے، جیپ کمروں کے پیچھے کھڑی ہے۔ میں اس کا شکریہ بھی ادا نہ کر سکا، چابیاں بھی اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر میں اڑنے کے سے انداز میں بھاگتا ہوا کمرے سے نکلا۔ وہ راستہ جو کمروں سے رنگ تک جا رہا تھا، اس پر میں نے چند لوگوں کو دوڑ کر اپنی طرف آتے دیکھا۔ ان کے پاس گنیں نہیں تھیں، لیکن ان میں سے 2-3 کے پاس مجھے چمکتے پھلوں والی کلہاڑیاں دکھائی دیں۔ وہ کچھ بھی نہیں بولے تھے، لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھے اپنے دوست یا ہمدرد دکھائی نہیں دیے۔ وہ تیزی سے دوڑے آ رہے تھے۔ راستے کے دونوں طرف حد بندیوں کے لیے جو بانس اور رسے وغیرہ لگے ہوئے تھے سب ٹوٹ کر گر چکے تھے۔ انسانوں کے سیلاب کا ریلا اس طرف بھی پھیلتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں بگولے کی طرح کمرے کے عقب میں پہنچا۔ اس طرف اندھیرا تھا لیکن دلبر خان کی جیپ کا حبلہ نظر آ رہا تھا۔
میں اچھل کر جیپ میں بیٹھا۔ اندھیرے میں چابی بھی اگنیشن میں مشکل سے لگی۔ اس وقت تک شور میرے قریب آنے لگا تھا۔ میں نے ہیڈ لائٹس روشن کیے بغیر جیپ کو بگیوں اور دوسری 2-3 گاڑیوں کے درمیان سے تیزی سے لہراتے ہوئے نکالا۔ تنگ اور ٹوٹی پھوٹی سی وہ نیم پختہ سڑک اسی طرف سے زیادہ قریب پڑی تھی جو میرے خیال میں اس علاقے سے گزرنے والی مین شاہراہ کا کام دیتی تھی۔ یہ سڑک ذرا اونچائی پر تھی۔ جیپ ہچکولے کھاتی اس سڑک پر چڑھی اور میں نے اسٹیئرنگ وہیل تیزی سے دائیں طرف گھمایا۔ اس سمت سفر کرتے ہوئے میں اپنی دانست میں کیٹی مراد سے دور جا سکتا تھا۔ میرے عقب میں جو شور بلند ہوا تھا جلد ہی وہ بہت پیچھے رہ گیا اور آخر کار معدوم ہو گیا۔ صرف جیپ کی گرگراہٹ میری ہم سفر تھی۔ سڑک بہت تنگ اور کافی حالت خراب تھی۔ کئی بار جیپ نشیب میں اترتے اور الٹتے بچی، اس لیے میں نے ہیڈ لائٹس آن کر لیں۔ جیپ ویرانے میں اس ناہموار سڑک پر اچھلتی کودتی چلی جا رہی تھی۔ چند میل کے سفر کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا تو بہت پیچھے کہیں 2 روشن نقطے متحرک نظر آئے۔ وہ یقیناً کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ میرا تعاقب شروع ہو گیا تھا۔ دلبر خان اور اس کے آدمی یقیناً تمام تر مزاحمت کے باوجود میرا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میرے اور اس گاڑی کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ تھا، تاہم میں نے رفتار کچھ اور بڑھا دی۔ دلبر خان کی جیپ کچھ زیادہ اچھی حالت میں نہیں تھی، لیکن بہرحال جیپ تھی، اس لیے اس ناہموار راستے پر بھی اس رفتار سے چلی جا رہی تھی۔ مگر وہ روشن نقطے مجھے اپنے عقب میں دکھائی دیتے رہے، بلکہ کچھ واضح ہونے لگے۔ تب میں نے سوچا کہ سڑک جیسی بھی ہے ایک ہی ہے، اور جیپ کی ہیڈ لائٹس اگر روشن رہیں گی تو ٹیل لائٹس ان لوگوں کی رہنمائی کرتی رہیں گی۔ چنانچہ مجھے کسی طرح ان لوگوں کو ڈاج دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے لائٹس آف کر دیں اور گاڑی بالکل ہی کچے میں اتار لی۔ کچے میں ہیڈ لائٹس کے بغیر گاڑی چلانا تقریباً خودکشی ہی کے مترادف تھا۔ کہیں درخت تھے، کہیں بڑے بڑے گڑھے اور کہیں سخت مٹی کے اونچے نیچے تودے سے بنے ہوئے تھے۔ آسمان پر محض تاروں کی مدھم روشنی تھی، چاند بھی نہ جانے کہاں چھپا ہوا تھا۔ بہرحال میری آنکھیں اس اندھیرے میں کسی نہ کسی حد تک میرا ساتھ دے رہی تھیں، اور میں ذرا کم رفتار سے گاڑی کو کسی چیز سے ٹکرانے اور زور سے الٹنے سے بچاتا ہوا نامعلوم سمت میں لیے جا رہا تھا۔ جلد ہی مجھے احساس ہوا کہ میں سڑک سے بہت دور کسی طرف نکل آیا تھا۔ وہ روشن نقطے یا گاڑی کی کوئی بھی اور نشانی مجھے کہیں دور تک نظر نہیں آ رہی تھی، تاہم میں نے سمت کا تعین کیے بغیر ادھر ادھر چکراتے ہوئے کم رفتار سے ہی اندھیرے میں اپنا سفر جاری رکھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میرے لیے اس نیم پختہ اور ناہموار سڑک سے دور نکل جانا ہی بہتر تھا۔ وہ علاقہ میرے لیے قطعی اجنبی تھا۔ کسی نہ کسی حد تک بھٹکنا تو میرا مقدر ہی تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے امید تھی کہ گاڑی میں اگر ڈیزل ختم نہ ہوا تو میں بھٹکتا بھی آخر کار کسی نہ کسی پگڈنڈی یا سڑک تک جا ہی پہنچوں گا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے ایسے ہی پیچ در پیچ سفر کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ میرا تعاقب کرنے والے میرا نشان کھو بیٹھے ہیں۔ تو میں نے ایک جگہ جھاڑیوں کے قریب جیپ روکی اور سیٹ کے نیچے سے شلوار قمیض نکال کر پہننے لگا۔ ابھی تک میں سرخ نیکر ہی میں محو سفر تھا اور سچ مچ کشتی کے میدان سے بھاگا ہوا ریسلر ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اگر کوئی دیکھتا تو یقیناً حیران ہوتا کہ یہ بگوڑا ریسلر اس ویرانے میں کیا کر رہا ہے۔ پسینہ سوکھ چکا تھا، اب تو کھلے علاقے کی بیگی سی ہوا میں خنکی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ قدرے شریفانہ حلیے میں آنے کے بعد میں دوبارہ جیپ میں بیٹھا۔ اب میں نے ہیڈ لائٹس بھی آن کر لیں۔ یوں سفر کافی آسان ہو گیا۔ میں کسی پگڈنڈی یا سڑک تک تو نہیں پہنچ سکا، لیکن ایک جنگل کے قریب ضرور جا پہنچا۔ خاصا گھنا جنگل تھا، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جہاں سے جنگل شروع ہوتا تھا وہاں درخت تا حد نظر اس طرح ایک سیدھ میں چلے گئے تھے جیسے کسی نے سیدھی لکیر کھینچ کر ان کے بیج بوئے ہوں، اور اسی لیے جنگل کے باہر کی طرف کے درخت بالکل ایک دیوار کی طرح سیدھ میں اگے ہوں۔
جنگل کے ساتھ تقریباً 7-8 فٹ چوڑی زمین کی پٹی بالکل ہموار اور ریتیلی سی نظر آ رہی تھی۔ یہ گویا ایک اچھا بھلا صاف ستھرا راستہ تھا۔ اس پر کہیں کہیں صرف خزاں رسیدہ پتے بکھرے ہوئے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ یہ راستہ نہ جانے کہاں تک چلا گیا تھا۔ میں نے جیپ اسی راستے پر ڈال دی، یوں جنگل کے متوازی میرا سفر شروع ہو گیا۔ اب جیپ دھچکے اور ہچکولے نہیں کھا رہی تھی۔ میں نے ذرا سکون کی سانس لی، لیکن سکون میری قسمت میں کچھ زیادہ نہیں تھا، کم از کم ان دنوں نہیں تھا۔ اس راستے پر میرا سفر کافی دیر تک جاری رہا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک نہ ختم ہونے والا راستہ تھا، لیکن میں اس یقین اور استقامت کے ساتھ اس پر رواں تھا کہ وہ مجھے کسی نہ کسی منزل کی طرف ضرور لے جائے گا۔